السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ورب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ کہا اے میرے رب مجھے نیکوکار اولاد دیجیے، پس ہم نے بشارت دی لڑکے کی جو بردبار ہوگا۔ پس جب پہنچا ان کے ساتھ کام کی مدت کو تو آپ نے کہا میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا بیٹے نے اے ابا جان آپ کیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پس جب دونوں تیار ہو گئے اور بیٹے کو گرا لیا پیشانی کے بر، تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اس میں بڑی آزمائش تھی اور ہم نے بدلے میں دیا ایک بڑا ذبیحہ، اور ہم نے رکھی یہ بات بعد والوں میں، سلام ہو حضرت ابراہیم کے لیے۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی جو نبی ہوں گے نیکوکار، اور ہم نے ان کے لیے برکت رکھی، اور حضرت اسحاق کے لیے بھی اور دونوں کی اولاد کے لیے بھی، ان میں نیکوکار بھی ہیں اور ان کے ساتھ ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین،
قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ 23واں پارہ ہے اور اس کی یہ دوسری صورت مبارکہ ہے۔ پہلی صورت یاسین ہے اور دوسری صورت مبارکہ ہے جس کا نام صورت والصافات ہے۔ یہ صورت والصافات کا تیسرا رکوع ہے جس کی یہ آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ کے بڑے نبی اور پیغمبر حضرت خلیل اللہ ابو الانبیاء، جن کی اولاد میں اللہ نے بڑے نبی پیدا کیے، جن کو نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے، اس میں گرامی ان کا حضرت ابراہیم ہے علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ قرآن مجید نے سورۃ والصافات کے تیسرے رکوع کے اندر ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا اور آپ کے خاندان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام پر بیان کیا ہے۔ یہ ان انبیاء میں سے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر ہے، اور یہاں پر جو تذکرہ ہے سورۃ والصافات کے اندر آپ کی قربانی کا تذکرہ ہے۔ بچے کو آپ نے قربانی کے لیے پیش کیا۔ قربانی والی عید ہے، حج کا موقع ہے، حج کی ادائیگی اور پھر اس کے بعد قربانی کا سلسلہ ہے۔ تو یہ اس موقع کی مناسبت سے تلاوت شدہ آیات مبارکہ حضرت خلیل اللہ کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کے لیے بہت ساری آزمائشوں کا سلسلہ کیا، اور پھر یہ قرآن نے کہا کہ ان کے اندر وہ کامیاب ہوئے۔ ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ فلسطین کے آپ رہنے والے تھے، حکم ہوا یہاں سے نکلو، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں جانا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ جن کا نام حضرت ہاجرہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی ذات نے بڑھاپے کے اندر بیٹا دیا، ان کا نام اسماعیل ہے، گود کا بچہ ہے، وہ بھی ساتھ ہے، اور پھر نکلے آپ شام سے، فلسطین سے نکلے، اور آپ سفر کرتے کرتے ہوئے آپ مکہ معظمہ کے اندر پہنچے، اور وہاں پر حکم آیا کہ اہلیہ کو بھی یہاں چھوڑ دو، اور وہاں پر حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو بھی یہاں پر چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ نے حکم کو پورا کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے واپس ہو گئے، اور واپس ہوتے ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنے گھر والوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں آب و گیا نہیں ہے، ذی زرع ایسی زمین ہے جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، لیکن وہاں تیرا گھر بننے والا ہے، تیرا حکم ہے، میں نے وہاں پر اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے۔ اور پھر کہا کہ افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دیجئے اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے رزق کا انتظام کیجئے تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کریں۔ حضرت خلیل اللہ نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور پھر کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ بھی نبی کی گھر والی تھی اور وہ بھی نبی کی والدہ محترمہ تھی۔ انہوں نے کہا جس کے حکم کو آپ پورا کرنے والے ہیں اور آپ پورا کر رہے ہیں وہی ذات ہماری حفاظت کرے گی، اور اسی ذات نے ہمارے لیے حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو جو آپ کے پاس زاد راہ تھا، کھانا اور پینا، وہ ختم ہو گیا۔ بیٹا روتا ہے اور اس کو بہلانے کے لیے آپ نے جتنے صورتیں ہو سکتی تھیں ان کو اپنا لیا۔ اب تلاش کے لیے رزق کی اور تلاش کے لیے پانی کی۔ آپ وہ بیت اللہ کی ابھی تعمیر نہیں ہوئی،
اور آپ وہاں بیت اللہ کے قریب حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہوا ہے، یہ دروازہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، اور اس کے بالکل سامنے حضرت اسماعیل کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے صفا و مروہ ہے۔ آپ پہاڑی صفا پر چڑھتی ہیں اور پھر اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی ہیں، اور پھر قرب و جوار کے اندر کوئی ایسا ہو جہاں سے کوئی چیز کھانے اور پینے کی مل جائے، کوئی انسان، کوئی بشر، اور کوئی راستہ بتانے والا، اور کوئی وہاں پر آسرا اور سہارا ہو۔ اور پھر پہاڑی سے نیچے اترتی ہیں تو نیچے جگہ آتی، وہاں سے بھاگتی ہیں، جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے آپ مروہ کی طرف جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری امی جان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، قرآن کے اندر حکم آ گیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا و مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ جو حج کرے گا، عمرہ کرے گا، اس کے لیے یہ ہے کہ ان کا طواف بھی کرے گا اور ان کے درمیان سعی بھی کرے گا۔ وہاں لوگوں نے بت رکھ دیے تھے صفا و مروہ پر، تو بتوں کو ہٹا دیا گیا اور کہا کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، امی کا طریقہ ہے، اس کو اپنانا ہے، بلکہ حج کی تکمیل ہی نہیں ہے، عمرے کی تکمیل ہی نہیں ہے جب طواف کے بعد، جب تک کہ صفا و مروہ کی سعی نہیں ہوگی اور صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر نہیں لگائیں گے، اس وقت تک عمرہ اور حج کی تکمیل نہیں ہوگی۔ گود کا بچہ تھا، اور وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کا وہاں پر قیام ہے، اور پھر گائے بگائے حضرت خلیل اللہ کا وہاں آ جانا ہے۔ آپ وہاں تشریف لائے، کہتے ہیں اس وقت قرآن نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، جب بیٹا محنت اور کوشش اور کام کی مدت کو پہنچا کہ باپ کا سہارا بن سکے اور باپ کے ساتھ تعاون کر سکے، اس عمر کے اندر پہنچا ہے، اور اس کی بالکل ابتدا تھی، اور اس کی وہ پہڑی سیڑھی تھی، اور آپ گاہے بگاہے آتے تھے وہاں پر مکہ معظمہ میں، آپ تشریف لائے ہوئے تھے، اور آپ نے خواب دیکھی کہ خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ چھری چلی یا نہیں چلی اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، لیکن بیٹے کے ذبح کے بارے میں خواب کے اندر تذکرہ تھا۔ بیداری کے اندر بھی حکم آ سکتا تھا کہ آپ بیٹا ذبح کریں، پھر آزمائش نہیں تھی، امتحان نہیں تھا، اس لیے کہ خواب کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور خواب کے بارے میں کئی تصورات ہو سکتے ہیں، اور خواب کی کئی تعویلیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بندہ اس خواب سے کیا تعویل نکالتا ہے اور اس کا کیا مطلب سمجھتا ہے، اور میرا بندہ جو ہے اس کے بارے میں کیا اس کی رائے ہے۔ چنانچہ آپ وہاں تشریف فرما تھے مکہ معظمہ میں، آپ کو خواب آئی، اور خواب کے اندر آپ نے بیٹے کے ذبح ہونے کا منظر دیکھا، تو اپنے بیٹے سے آپ نے تذکرہ کیا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے پیارے بیٹے، مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، باپ اور بیٹے کا رشتہ، اور باپ اور بیٹے کا اس طرح کا تعلق، باپ اور بیٹے کی اس طرح کی مشاورت، اور باپ کا اس طرح اپنے بیٹے کے سامنے اس چیز کا، اس چھوٹی عمر کا بیٹا آپ کا باپ کا اس کے سامنے تذکرہ کرنا، اور اس کی رائے کا لینا، اور پھر اس کی رائے کا احترام کرنا، اور پھر بیٹے کے لیے اپنے باپ کی رائے کو لینا، اور ان کی خواب کے بارے میں جو ان کا مقصد اور مطلب تھا اس کو لینا، یہ کس طرح تابع داری اور کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ کتنا بڑا نمونہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، اور یہ قربانی کے اندر کتنا بڑا درس ہے جس درس کو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ آج ذرا سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جن کے نام پر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور جن کے خاندان کے نام کے لیے صفا و مروہ کی سعی کی جاتی ہے، اور جن کے لیے مینا کے اندر حجاج کرام آج صبح کے جا چکے ہیں اور وہاں پر ٹھہرے ہیں،
اور جن کے لیے ہفتے والے دن وہاں واپس جب کل کو ہفتے کو وہاں پر ٹھہر کر عرفات میں رات کو واپس آ کر اور پھر اس کے بعد جب اتوار والے دن رمی جمرات کریں گے، جن کے لیے شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، ذرا دیکھو تو صحیح اس باپ کا اور بیٹے کا آپس کے اندر رشتہ کیا تھا اور تعلق کیا تھا۔ اب اس کے خواب کے کئی مطلب اور معنی ہو سکتے تھے، اور بیٹا کہہ سکتا تھا کہ ابا جان یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور آپ اپنے پاس سے بھی اس کا کوئی مطلب اور مفہوم اور معنی نکال سکتے تھے اور اس کا مطلب سمجھ سکتے تھے، لیکن آپ نے دو ٹوک بات جو ہے بیٹے کے سامنے رکھ دی تاکہ اس کی رائے کا پتہ چل جائے کہ بیٹا جو ہے اس کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے۔ دنیا کی تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سبق ہے کہ باپ اگر بیٹے سے جان بھی مانگے تو بیٹے کے پاس باپ کے لیے جان دینے کا کوئی، یعنی جان دینے کا مطلب اتنی بڑی قربانی۔ اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے سے کسی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے تو دیکھو تو صحیح کون بڑے تھے اور کون چھوٹے تھے اور کیا قربانی مانگی، اور انہوں نے اپنے لیے کس طرح تابع داری اور فرما برداری جو ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بیٹے کی عمر دیکھو اور باپ کا مشورہ کرنا دیکھو۔ جہاں یہ سبق ہے کہ بڑوں کا احترام ہے، وہاں یہ بھی سبق ہے کہ بڑوں کے لیے اپنے چھوٹوں کے ساتھ مشاورت کے اندر ان کو شریک کرنا ہے۔ ساری زندگی یہی سمجھ لینا کہ یہ کیا ہیں۔ حضرت خلیل کہتے ہیں 13 سال کی عمر تھی اس وقت، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی 13 سال کی عمر تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کی رائے کا اس طرح احترام کیا، اس پر جبر نہیں کیا کہ میں نے یہ کیا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے اور بیٹا میں نے یہ کرنا ہے، بلکہ بیٹے کے سامنے بات کو رکھا۔ اور یہ بھی ہمارے لیے درس ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ اس طرح مشاورت کا ہونا چاہیے اور اس طرح تابع داری کا ہونا چاہیے اور اس طرح رائے کے احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اور میرے بھائی، نہ تو اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی اور یہ چاہتے تھے کہ خلیل اللہ بیٹے کو ذبح کریں، اور نہ ہی حضرت اسماعیل کا ذبح ہونا مقصد تھا۔ مقصد تو یہ تھا کہ ابراہیم ہماری تابع داری کتنی کرتے ہیں۔ آج ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہیلے اور بہانوں کے ساتھ اپنے آپ کو قربانی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے پیش کر دیا۔ پھر قربانی کے مسئلے کے اندر یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا قیمتی جانور ہو، اس چیز کا نام قربانی ہے کس نیت کے ساتھ، اپنے اللہ کا حکم سمجھ کر، اور یہ کہ میرے اللہ کی یہ ملکیت ہے، میرا جو کچھ ہے۔ حکم یہ ہے عید آگے قربانی پہ پیش کرو، اور میں اپنی حیثیت کے لحاظ سے قربانی کرتا ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز بھی، قل ان صلاتی و نسکی، میری قربانی بھی اور میری زندگی اور موت میرے اللہ کی ہے، میرے اللہ کا حکم آ گیا۔ اب اس کے بعد میرے پاس کوئی حجت نہیں ہے اور میرے پاس اس کے پورا کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور میں اپنے پاس سے کوئی اس کے پاس حجت نہیں رکھ سکتا۔ جتنے گھر کے افراد مالدار ہیں سب کی جانب سے قربانی ہوگی اور سب کی جانب سے قربانی کو کیا جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر قطرہ قربانی کے خون کا بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ، رتبہ اور مقام اور قرب جو ہے وہ پہلے پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جانور کے بالوں کے تعداد کے لحاظ سے اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھیں گے، اور ساتھ کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو گوشت اور پوشت نہیں چاہیے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کس نیت کے ساتھ
آپ یہ کہیں کہ اے میرے اللہ میری یہ توفیق تھی، میں نے گائے میں حصہ ڈال دیا اور بڑا جانور لے کر میں نے 7 لوگوں کو اس کے اندر شریک کر لیا، میرے پاس اگر اس کی توفیق ہوتی تو میں اکیلا بھی صرف بڑے جانور کو کر دیتا۔ تیرا حکم ہے، مجھے کچھ بھی ہے میں نے تیرے حکم کو پورا کرنا ہے، اس لیے اس کے بغیر میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، قربانی فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور یہ عید والے دنوں کے اندر اس کا وقت ہے۔ گائے کے اندر، اونٹ کے اندر 7 لوگ شریک ہوں، اور بکرا چھترا یہ ہر آدمی ایک جانب سے قربانی کرے گا۔ اور قربانی جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے بعد نفلی قربانی اپنے والدین کی جانب سے، اور آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے سامنے بات رکھی کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے پیارے بیٹے خواب ہے، میں نے آپ کو ذبح کرتے دیکھا ہے، بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے۔ کیسا تابع داری والا جملہ! حضرت اسماعیل نے فوراً ارشاد فرمایا اور کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے۔ یہی ہمارے لیے ہے کہ ہم کسی حیل و حجت میں مت پڑیں، جب اللہ نے ہمارے لیے قربانی کو لازم قرار دیا ہے وہی دینے والا ہے، اور وہی اس کا انتظام کرے گا، اور اس کے لیے خرچ کریں گے تو وہ اس کے لیے مال میں وہ اپنے پاس کسی کا حق نہیں رکھتا ہے۔ اور کہا کہ جو حکم ہے آپ پورا کیجئے، اور اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تابع دار ہو گئے، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وادی منا کے اندر آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر پہنچے ہیں انسانی شکل میں۔ یہ شیطان سامنے آ گیا اور روکنا چاہا اور کوئی وسوسے ڈالنے چاہے تو آپ نے کنکری ماری اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہاں مردود یہاں سے دفع ہو جا۔ پھر دوسری جگہ پر آ گیا، پھر آپ نے کنکریاں ماری، اور پھر تیسری جگہ پر آ گیا، پھر آپ نے کنکریاں ماری۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ ادا پسند آئی، کہا حجاج کرام منا میں ہمارے خلیل کی یاد کے لیے ٹھہرے ہو، ہمارے نبی نے تمہیں حکم دیا ہے، اب جب ٹھہرے ہو تو ان کا طریقہ اور سنت اس کو بھی اپنا لو کہ پہلے دن یعنی 10ویں تاریخ کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر اس کے بعد 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ جہاں اس نے راستہ روکا تھا وہاں پر ایک شیطان ایک دیوار کو بنا دیا گیا اور کہا کہ یہی تصور کرو، اور ساتھ رغم الشیطان، شیطان ذلیل و خوار ہوا، رضا الرحمن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آپ جب تیار ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ حضرت اسماعیل نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات ہیں جن کو ان دنوں کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے، اور اتوار والے دن یعنی حج والا دن جو ہمارے ہاں ہیں 23 نمازوں کے اندر ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، اور گھروں کے اندر مستورات نے بھی اس کی تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اور پھر قرآن نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي الْآخِرِينَ، یہ قربانی کا سلسلہ ہم نے اس کو بعد والے میں رکھ دیا، اب قیامت تک آنے والے حضرت خلیل اللہ کے طریقے کو اپنائیں گے۔ اور پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل اضحیہ، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ، کیونکہ عرب ساری نسل جو تھی وہ حضرت خلیل اللہ کے خاندان سے تھی، تو کہا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ جن پر قربانی ہے توفیق نصیب فرمائے، حجاج اکرام کے لیے سفر کو آسان فرمائے، اللہ ان دنوں کے فضائل نصیب فرمائے، ارکان کی ادائیگی کی توفیق دے دے۔ ربنا